وعلیکم السلام علامہ ابو یوسف محترم، وہ دست و گریبان میں وہ عبارت کہاں ہے آپ نے جو کہا جال حق کے اندر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاس تو جھوٹ تو نہ بولے کیتے کرنا اور جھوٹ بولی تو اور ننوتوی دیتا نا تو جھوٹ بولے نا ننوتوی دے طریقے تے عمل کر کے تو جھوٹ بولے گل تو سنو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حضرت صاحب، تسی اگلے دن حوالہ دیتا ہے وہ تھوڑی سانو نظر ثانی کرو نا فتاوی مستفیہ دا کہ تسی فرمایا سی کہ مولانا احمد رضا دے بیٹے تسی عالم ہو، جی مکمل عالم ہو تسی؟ جی جی اگلے دن تھوڑے نال گل ہوئی سی۔ میں پوچھیا کہ تسی عالم ہو مکمل؟ جی ہاں میں تھوڑے کول پوچھدا پیاں اگلے دن تھوڑے نال مکمل گفتگو ہوئی سی۔ کس تو دے فارغ ہو؟ جی کس تو دے فارغ ہو؟ سیالکوٹ۔ اچھا، تسی اس دن میرے کول پوچھیا سی، میں تانوں دسیا سی۔ کتاب میں دس دینا، جی ہاں عرفان مذہب و مسلک، جی ہاں او دے وچ تانوں لفظ وی سی حوالہ فتاوی مستفیہ دے وچ بھی موجود ہے، او دے وچ بھی موجود ہے۔ اگر حضرت تلاش کرنا ہوں اے مولویاں دا کام ہے، ہن تساں جو عالم ہو تو سوال حوالہ ہی لکھیا لفظ۔ حضرت میں فتاوی اپنے ہاتھ وچ لائی بیٹھا 638 صفحات تے مشتمل ہے، مولانا احمد رضا دے بیٹے مولوی مصطفیٰ دا فتاوی۔ اچھا، تے جیڑی گل تسی آکھیا نا کہ وہ سوال نہیں لبدی بھائی۔ نا تسی جڑا سوال کیتا نا او تو بالکل ہے ہی نہیں نا۔ اے تھوڑی لیاقت ہے جو سوال بس لئی نہیں پیا لبدا۔ نہیں حضرت تساں جڑا آکھیا نا ایک گل ہی تے ہے کہ آکھے بندہ یار پوری گل تو بندہ سن دینا، تسی بس ذاتیات نو چھیڑنا ہو اتنی جلدی چھیڑ دو، پیری پوری گل سنو تو شاہ یار اللہ تانوں ہدایت کرے۔ میں ذاتیات نہیں چھیڑیاں، میں یہ آتا پیاں بھائی گزارش ہے بھائی اے بھی تو آکھ سکدا ہے نا تو کہ یار مینوں نہیں لگتا۔ تسی محقق آدمی ہو، تھوڑے محقق ہون میں محقق نہیں ہاں، تسی لیکن تیری اس گل پہ افسوس پہ ہوندا کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اردو میں محقق نا محقق جھوٹا محقق تھانوں مندا نا، سچا نہیں مندا تھانوں۔ ہاں جھوٹا محقق مننا تو میرا رب تیری دین کی لوڑ ہے جے میں مریندا کوڑ ہاں یار میں تھوڑا کوڑ او تھانوں شرمندہ کرن واسطے کہ حوالہ جڑا تسی دیتے ہو تو حوالہ ہے ہی کون نہیں، جیلے میں ماریا پتہ ہے جھوٹ ہے کہ پھر مینوں شرمندہ کر کے تینوں کیا لبنا جی پھر کوڑ مار ویسا تیرے بغاوت۔ حضرت تساں جو اتنے دعوے کر دیو، اتنے بڑے دعوے کر دیو کہ فلاں ہے فلاں، میں وکھاون دا پابند نہیں ہاں، باقی حوالہ ہے بالکل ہے، پر لیکن تیرے جاہل نو نہ لبے تیرا قصور کوئی نہیں۔ کذاب تسی جھوٹ بول دے ہو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ اے حوالہ جڑا تسی آکھیا نا، جھوٹ بولن دی جڑا تسی حوالہ تو جاہل ہے نا، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ یار جاہل تو ہے کہ تو اکابرین نو چاہ کے تے بھائی شاہ آدم آئیں دا بدر تو آکھدے کہ مولوی احمد رضا دے بیٹے تے سوال ہویا کہ بھائی ماز مشائخ کو لوگ ویندے ن قوالی سن دین تے سازاں دے نال سن دین تے سجدہ کرن دے لا حول ولا قوت، اے گل تے ہے ہی کوئی نہیں۔ میری گل تے سن، دس جاہل آدمی گل سن، دس تینوں چاہیے تو اے آکھیا کہ جی مینوں لبدا نہیں پیا، نہیں حوالہ ہے کراں مدد کراں، میری گل سن گل جی تو آئی گل ہی تے گیا ہے، ہن میں تینوں کیویں بھی کہیدا میں تو دس خود سوچ، میں تن گل ہی گل سن بھائی تو میری گل سن تو میں آتا پیا بھائی میں تینوں محقق سمجھنا تے تیرا حوالہ تو جھوٹ بولیا، میں کہ یار محقق تے یہ تیری پورا محقق
بد زبانی تے اتر آیا میں تینوں کیویں بھی کہتا والا تو خود سوچ اس گل تے بد زبانی دی تینوں اج گل یاد آندی پئی تے 7 تاریخ نو تیرے نال گل ہوئی تے تو مینوں دجال آ کے اس ٹائم بد زبانی تو بھول گیا میں نہیں گل سن میری گل سن تو خود بحث دے وچ پیا ہے کیوں تو آخیا کہ فتنہ پرستی چھوڑ دے ہاں امت نو لڑا نہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر امت دے اوتے فتوی نہ لا یہ گل کیتی نہ تے میں اس دن کیتی ہے تانوں کیتی ہے میں آخیا گل سن میری یہ فتوی اسا نہیں لائے یہ تے احمد رضا خان کفر دے فتوی لائے کنہ تے لیس اور میں آخیا کہ اس نو جے تو اونوں دجال آنا میں کہ دجال دا مطلب ہے دھوکا دیون والا نہیں اس تے دھوکا دیتا ہے مولانا احمد رضا عبارت سن ہاں اپنے پیو کنجر دے کرتوت سن نہیں غیرت نے نہیں تحذیر الناس تحذیر الناس سے احمد رضا نے فتوی نہیں لے سکتے عرب سے مفتی نے فتوی لیا یار گل پوری سن غیرت دی نسل یار گل سن گالیاں نہ کر گل بڑے کنجر نو کسے نو پیش کرنا میں اودے نال گل کرا تو چبل ہویا تیرے کو تو دلیل ہی کوئی نہیں سڑک تے کسے صفائی دے نہیں تیرے کو یار تو اپنا منہ ویکھنا تو اپنا شیشے تے منہ ویکھنا تے تو علامہ بغوی نو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب کیا حال ہے خیریت ہے جی مولانا ابو ایوب صاحب جی کہیں مصروف تھے میں نے 3-4 کالیں کی تھی آپ کو جی جی اب آپ مصروف ہیں یا 5-10 منٹ آپ ہمیں دے سکتے ہیں کون بول رہے ہیں میں محمد متی اللہ بات کر رہا ہوں کہاں سے ضلع میاں والی سے فرمائیں اچھا پوچھنا یہ تھا کہ جنازے کے بعد دعا کا مسئلہ کہ اس میں آپ کی کیا تحقیق ہے جائز ہے یا ناجائز ہے بدعت ہے یا شرک ہے ہم اسے ناجائز سمجھتے ہیں اچھا ہمارے بڑوں نے اس کو ناجائز ثابت کیا ہے اچھا جی تو یعنی کہ بدعت ہوا پھر ہاں جی مکروہ بھی ہے اسے بدعت کہے اچھا جی تو اکثر تقریباً جیسے مفتی فرید صاحب ہیں اکوڑا خٹک والے اور مولانا عبد القیوم حقانی صاحب اور مولانا عبد الکریم صاحب قاضی عبد الکریم صاحب کلاچی والے ضلع ڈی آئی خان اور مولانا احمد رضا صاحب بجنوری جو کہ مولانا آپ ایک بات مجھے بتائیں جی جی دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں کیا ہے آپ میری بات کو حضرت پورا میری بات میں سن چکا ہوں جب مسلک دیوبند کہتا ہے دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں ہے کہ یہ مکروہ ہے ناجائز ہے اب نہ میرے کہنے سے یہ جائز ہوتا ہے نہ کسی مفتی کے کہنے سے ہوگا مسلک دیوبند یہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بس اگر کوئی اس کو ٹھیک کہتا ہے تو یہ اس کی انفرادی رائے ہے مسلک دیوبند نہیں ہے موٹی سی بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اچھا یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے ہاں اچھا نہیں آپ کو اتنی انوار الباری وہ آپ نے نظر کر لی اس پہ جی جو عام ملتی نہیں ہے اور فتاوی دارالعلوم دیوبند آپ کو نہیں پتا کہ اس میں لکھا ہوا ہے ناجائز ہے حضرت میرے پاس فتاوی دارالعلوم دیوبند بھی ہے ایسی بات نہیں ہے تو آپ نے دیکھنا تھا نا اس میں جلد ایک آدمی دیکھے 5ویں جلد ہے اس کی جی کتاب الجنائز جی ایک آدمی انفرادی طور پہ کہے اور ایک مسلک کی دیوبند کی بات ہے تو ظاہر بات ہے کہ انفرادی رائے انفرادی ہوتی ہے کسی کی بھی ہو مسلک یہ نہیں ہے ہمارا تو جلد 5 کے اندر مفتی عزیز الرحمان صاحب نے جائز نہیں لکھا کہ مختصر جائز ہے نہیں لکھا یہ
رد کیا ہے تفصیل سے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ رد کیا ہے کہ مکروہ ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اس طرح کے جملے لکھے آپ کہتے ہیں مختصر جائز ہے۔ نہیں، میرے پاس جو تحریر ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ مولانا آپ اس عنوان کو دیکھیں، وہ ایک اصال ثواب کا عنوان ہے، جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں اور کہیں میت رکھ کے کسی نے دعا انفرادی طور پہ اکا دکا آدمیوں نے کر لی ہے تو اس کی گنجائش، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک ہے کہ جنازے کے بعد متصل وہیں دعا کا کرنا جو مروج ہے، اس کو تو انہوں نے ناجائز کہا ہے۔ اچھا جی، دوسرا یہ نا کہ ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے یہ کتاب نہ گزری ہو، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے نہ ہی گزری ہو۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے تصدیق شدہ کتاب ہے، کیا؟ جس کا نام ہے تبلیغی جماعت کا عالمی مشن اور پنجپیری مماتیوں کا جارحانہ رویہ، اس کتاب کا نام ہے۔ اچھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دارالعلوم دیوبند سے تصدیق شدہ۔ اچھا، پھر اس کی تائید اور تصدیق اور دستخط اور تقریضات دارالعلوم بنوری ٹون کراچی والے بھی کرتے ہیں، دارالعلوم قاسم العلوم ملتان والے بھی کرتے ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور والے بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جامعہ دارالعلوم اکوڑا خٹک والے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ لکھنے والے ہیں مولانا ابو محمد مفتی عبد الحمید حقانی بن مولانا عبد الرحیم حقانی بن عبد الحکیم۔ اچھا، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ کثر صفوف کے ساتھ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے۔ پھر اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے تصدیق شدہ۔ میری بات سنو۔ جی جی، آج کل جو تصدیقوں کا سلسلہ ہے نا، جی تصدیق حسن ظن کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ یہ شخص دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ پوری کتاب پڑھ کے اس کی تقریر لکھے۔ حسن ظن ہوتا ہے کہ یار اچھا کام کر رہا ہے، اچھا با لکھا ہوگا اس نے، اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے مسلک کو دیکھ لیں، اس کو غلط لکھا ہے۔ بنوری ٹون کے مسئلے کو دیکھ لیں، بنوری ٹون والے اسے غلط کہتے ہیں۔ باقی جو بڑے بڑے مدرسوں کے آپ نام لے رہے ہیں وہ سارے غلط کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صرف تقریر حسن ظن کی بنیاد پہ تھی، یہ کوئی اس کے ساتھ کلی موافقت کے طور پہ نہیں ہے۔ نہیں، پھر ایک مسئلے کو غلط کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے، تو اس مسئلے کی تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر مولانا اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف فتاوی دارالعلوم دیوبند ہی آپ کے لیے حجت ہے اور کوئی حجت نہیں ہے؟ نہیں، دارالعلوم دیوبند بھی حجت ہے، بنوری ٹون والوں نے بھی اس کو، ان کے نیٹ پہ فتاوی جات پڑے ہیں، آپ دیکھیں، وہ بدعت کہہ رہے ہیں اسے۔ جنازے کے بعد دعا کو فتاوی بینات چھپ گیا، اس کو دیکھیں، اس میں بدعت آپ کو مل جائے گا۔ میں تو سارے مدرسوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن کسی کی انفرادی رائے انفرادی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ اتنی بات تو سمجھ آ جانی چاہیے نا۔ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں، میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے، حالانکہ یہ انفرادن نہیں کہہ رہے، یہ اجتماعی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی نہیں ہے، یہ اجتماعی نہیں ہے، یہ مولانا اجتماعی کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ نہیں، رائے انفرادی، یہ میں اجتماعی بات یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعا، میں کہہ رہا ہوں انفرادی رائے ہے، یہ کسی کی بھی ہو، انفرادی رائے حجت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کتاب نا، میری بات سنیں، انفرادی رائے بڑوں کی ہو تو ہم اسے تفرد کہہ دیتے ہیں، چھوٹوں کی ہو تو اس کی رائے کو انفرادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ مسلک نہیں بن سکتا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سفر کے ناجائز ہونے کے قائل تھے اولیاء کے مزارات کی زیارت کے لیے، لیکن مسلک دیوبند اس کو جائز کہتے ہیں۔ تو کسی کی انفرادی رائے کو مسلک نہ سمجھا جائے، مسلک وہی ہے جو ہمارا اس کے دعا کے بدعت اور ناجائز اور مکروہ ہونے پہ ہے۔ باقی کوئی انفرادی رائے رکھتا ہو تو وہ اس کی مسلک شمار نہیں ہوگی، اور پیچھے لوگوں کو بھی کچھ احساس اور شعور اور عقل ہونا چاہیے
کہ انفرادی رائے کیا ہے اور اجتماعی رائے کیا ہے، مسلک کیا ہے اور کسی کی ذاتی بات کیا ہے۔ تو مفتی فرید صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، پھر بدعت کو جائز کہنا یہ بھی تو جرم نہیں ہے۔ میں تو وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں نا، جی اپنی تحقیق کی بنیاد پہ کسی بات کو کرتے ہیں، جی ہم ان کو اس میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معذور تھے، کہ ان کو یہ مسئلہ یوں ہی سمجھ آیا ہے، لیکن حقیقت مسئلہ یہ ہے اچھا، جو مفتی ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر دیوبند نے لکھا ہے۔ مفتی فرید صاحب معذور ہوئے؟ ہاں معذور ہے، اور میں انہیں کیا کہوں اب۔ اچھا جی، تو مولانا جو آپ کا مسلک کیا ہے پہلے یہ بتائیں، پھر میں آپ سے بات کروں۔ اتنی دیر آپ بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ کوئی گل نہیں، بعد جی پوچھ لیا، پوچھے تو ہے نا کہ مسلک ہے تھوڑا۔ نہیں تسی بعد ہی کیونکہ میرے کو پوچھتے پے ہو، حالانکہ تسا میرے کو پہلے پوچھنا ہے تو بعد ہی پوچھڑ دا۔ نہیں میں پہلے پوچھنا ہی تے مینوں لوڑ ہون پوندی پئی ہے نا، میں ہن نہیں بریلوی دلیل دیون لگا نا، میں پوچھدا میں بریلوی ہو یا دیوبندی ہے؟ نہیں میں ہن اے تھانوں آخر تے دسنا ہے کہ میں کون ہاں تے میرا مسلک کی ہے، ہن میں تو نہیں دسنا۔ نہیں ہن تو دسے سو تے گل اگے چلسی نہیں تے نہ چلسی۔ نہیں یہ حضرت پھر تسی یعنی کہ گل نہ کرنے لی کردے پے ہو گے، گل بھی نہ ہوئے نا۔ میں پوچھدا پیا بھئی تسی دسو تسی بریلوی ہو یا دیوبندی ہو؟ اے تسی پوچھنا ہی میرے کو پہلے۔ یار پہلے کیوں پوچھنا ہے؟ میں ہن پوچھدا پیا دس ہن کیوں، ہن کون ہے؟ میری گل پہ مکمل ہون دیو نا تو پھر نہیں ہن پہلے دسو تے اگے چلسی۔ اچھا معذور علی گل دی تشریح تے کرن دیو نا۔ نہ پہلے دسے سو، اگر تسی آکھو دیوبندی ہاں پھر میں گل نال بحث معذور تے کرنا، نہیں تو میں حوالہ تو بریلوی دا دیواں نا، تو پھر تو گل زیادہ اچھی طرح سمجھ آوے۔ میں شکر ہے الحمدللہ پڑھا تقریباً زیادہ تر علماء دیوبند کو لی ہاں۔ پڑھن دا مسئلہ نہیں، پڑھ کے تے دارالعلوم دیوبند چ لوگ آیا، لیکن ہاں بریلوی میں تو دسنا پیا نا، میری گل پہ پوری سنو تو صحیح نا، کہ زیادہ تر میں انہاں کول پڑھا، لیکن ہاں میں بریلوی۔ اچھا جی ہاں ٹھیک ہے، ہن تھانوں اچھی طرح گل سمجھ آ گئی۔ اور ہور بھی تھانوں میں ایک عرض کراں کہ ایک واری نا تسی تھوڑا جلسہ آئی ڈیرہ اسماعیل خان دے نال ظفر آباد، اچھا مدرسہ تعلیم القرآن، 22 تاریخ 9واں مہینہ 2016۔ ہاں اتنے تھوڑی آمنے سامنے ساری گفتگو ہوئی آئی۔ میرے نال ہوئی گفتگو یا مفتی صاحب نال ہوئی؟ نہیں مفتی صاحب نال ہوئی ہے تو تھوڑے نال بھی ہوئی ہے۔ میرے نال نہیں ہوئی، مفتی صاحب خود گفتگو کی ہے تہاڈے نال۔ تھانوں یاد آ گئی؟ میرے نال مفتی صاحب گفتگو کی ہے جو تسا ہے۔ جی ہاں ہن سنو گل، جی ہاں ہن گل تو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ احمد رضا خان نے نا جی ہاں خطاب رضویہ دی 9ویں جلد، جی ہاں او دے وچ ایک رسالہ ہے تکرار نماز جنازہ، جی ہاں ایک رسالہ کلا ہے غائبانہ نماز جنازہ۔ جی ہاں ان دعا کسی جا کے اس نے لکھا ہے کہ خلاف مشائخ، جی ہاں خلاف مذہب، بعض مشائخ مذہب کے قول پہ عمل نہیں ہوگا۔ جملے پہ غور کرو، خلاف مذہب جی بعض مشائخ مذہب کے قول پہ عمل نہیں ہوگا۔ جی یہ مطلب بھائی بعض حضرات اس کے قائل ہیں جی کہ تکرار جنازہ ہو جانا چاہیے جی یا غائبانہ ہو جانا چاہیے، جی اس آخیا ہے کہ خلاف مذہب۔ اچھا جی حنفیہ کا مذہب تکرار دا بھی نہیں ہے، جی حنفیہ دے مذہب دے خلاف اگر کوئی حنفی گل کر چھوڑے، جی مشائخ مذہب جی کسی مشائخ دے وچوں کوئی بندہ ایک گل کر چھوڑے، جی وہ بھی گل تے عمل نہ ہو سی۔ یہ فتاوی رضویہ لکھا ہے۔ نامی ہن جلد ایک گل دی تساں نویں جلد جی کتاب الجنائز، ہن ایک گل دے جو سمجھ آندی پئی ہے جی کہ خلاف مذہب حنفیت کے خلاف اگر کوئی حنفی عالم گل کرے سی، جی وہ گل تے عمل تو نہ ہو سی، جی لیکن وہ مشیخی فرق نہ سی، جی کیونکہ خان صاحب لکھتے ہیں مشائخ مذہب، جی یعنی وہ اس غلطے کرن دے باوجود مشائخ دے وچ کھڑوتا ہے، جی یعنی وہ مشیخیت بھی برقرار ہے۔ جی ایک گل ذہن کرو،
ہوں اگا آ جاؤ. نمبر 2 مفتی فرید صاحب اور مولانا عبد الکریم صاحب اور دیگر لوگ جی جیڑے حنفی یا دیوبندی حضرات ہاں کل انہاں او کیتی ہے جڑی مسلک دیوبند کے خلاف ہے. انہاں دی مشیخیت فرق نہ سی لیکن انہاں دے مسئلے تے عمل نہ کیتا ہوئی. ایک گل یاد رکھیا ہے انہاں دے اس قول کرن دے باوجود بھی انہاں دی مشیخیت فرق نہیں آندا ہے. فتاوی رضویہ میں سمجھ آ گیا ساری گل دی تھوڑی سمجھ آ گئی. ہن پھر میرا سوال اے ہے اگلی گل سن لو نا. اگلی سن لو جی. ہوں تسا آخو کہ چلو انہاں دی تا مشیخیت فرق نہیں آندا جی. عوام جڑی کلوتی ہے انہاں دے پیچھے لگی جی انہاں کے بن سی کیا وہ دلتی ہے وہ بھی دلتی نہیں ہے. کیوں؟ احمد رضا خان دے پوتر دا فتاوا ہے مولوی مصطفیٰ رضا خان دا جی ایک جلد دے وچ چھپے ہوئے. کی نام ہے ادا او دے وچ اس فتاوی دا نام؟ ہاں فتاوا مصطفی ہے. فتاوا مصطفی. او دے وچ اس نے لکھیا ہے سوال ہویا کہ بعض مشائخ دے کول ون کے لوگ قوالی سن دین جی سازاں نال سن دین اور سجدے کریں دین جی کہ کیا اے جڑے ون کے سجدہ صحیح کیتی کرو تن اوتھے قوالیاں سنتے کرو تن کیا اے لوگ گناہگار ہیں؟ وہ آدھا گناہگار کوئی نہیں. جی کیوں کوئی نہیں؟ وہ آدھا کہ مشائخ دے وچوں بعض مشائخ دا اے نظریہ ہے اس نظریے دی وجہ تو او اس پاسے ٹرے ہیں. اس اختلاف کی وجہ تو انہاں دے اوتے اساں کسی قسم دا فسق کبیرہ گناہ حرام وغیرہ دا مرتکب ہون دا فتویٰ اساں نہ لاواں گے. تسی بڑی دور نکل گئے ہو. گل بڑی طول میں نکل گیا. میں تھوڑا تھوڑا جے ذہن صاف کرے نہیں تسی سارا ہی صاف نہ کرو نا تھوڑا مینوں ہی صاف کرن دیو. ہن ایک میری گل تو چپ کرے سنے جی. سن کے لو. ساڈے لوگ اگر کوئی اس طرح دا عمل ان لوگوں کے پیچھے لگ کے جنہ مسلک دیوبند دی مطلب خلاف گل کی ہے وہ دی وجہ تو نہ انہاں تے بدعت کا حکم لگ سی نہ انہاں تے کوئی جناب جی کوئی اور اس قسم دا جرم عائد ہوندا ہے. یہ فتاوی رضویہ فتاوی مصطفیہ تو یہ مسئلہ این ثابت پہ ہوندا ہے. لہذا انہاں دے بدعتی وغیرہ دا حکم لاون تو پہلے خان کو چھوڑنا پوسی تے اودے پوتر نوں چھوڑنا پوسی. ہن اپنی گل کرو. تسی بڑے دور نکل گئے ہو. گل میری پوری تساں ہومن بھی نہیں دیتی کہ تھوڑا جڑا دورہ تحقیق المسائل ہے میں بڑی یعنی کہ لگن دے نال سنیا ہے اور زیادہ تر جس ویلے تھوڑا ٹائم آندا او میں بڑی توجہ دے نال سنیا ہے کہ تسی ایک تا ہن آکھیا نا کہ بھئی اساں انہاں نوں معذور سمجھنے ہاں اور جس ویلے تھوڑے تے اے سوال ہویا تفسیر بغوی دا اور تفسیر خازن دا علم غیب دا جس ویلے تھوڑا موضوع ہے تھوڑے تے سوال ہوئے تسی اتنے بھی یہی جواب دیتا ہے کہ اسی انہاں نوں معذور سمجھنے ہاں حالانکہ وہ علم غیب دے قائل نے. تے ہن یہ اپنے قائل نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہو تسی. میں انہاں دے بارے ایک گل بھی نہیں کرتا. میں اج بھی آنا کہ تفسیر بغوی خازن والے نے ٹھیک لکھیا ہے. نہیں جی تسی معذور تسی آکھیا کہ میں انہاں نوں معذور بول رہے ہو. نہیں پڑھایا میں یہ تو پڑھایا ہے. میں تینوں آکھ رہا کہ میں گل نہیں کیتی. سن میری تسی معذور لفظ بولا نہیں بولا نہیں میں گل سننا گل سن. میں آتا کہ انہاں لوگوں نے لکھیا نا علم غیب دا لفظ جی اے لوگ بھی ماننے چ لکھیا ٹھیک لکھیا انہاں. تسی آکھے میں انہاں نوں معذور سمجھنا. میں تے مسئلہ ہی سمجھا رہا ہوں کہ بعض مشائخ نے اے لوگ بھی ماننے چ لکھیا ٹھیک لکھیا او دے کوئی غلطی نہیں. تسی اے آکھیا کہ نہیں مولانا تسی آکھیا کہ میں انہاں نوں معذور سمجھنا. نہ گل سنو میری گل سنو جی. خازن یا بغوی یا کوئی بھی لکھے در منصور لکھے تبری لکھے کسے باشد جی علم غیب کان رجلا یعلم علم الغیب یہ اس قسم کے جملے لکھے اس وچ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی چونکہ لغوی طور سے بھی علم غیب آدمی کسی گل چھپی ہوئی دے دس دے ماننے کسی چھپی ہوئی گل نہیں جانن علم غیب سمجھیا ویندا ہے. انہوں نے کی جرم نہیں نہیں میرا سوال ہے تسی آکھیا کہ نہیں آکھیا کہ میں انہاں نوں معذور سمجھنا. یہ لفظ بولا کہ نہیں بولا؟ اے دے تانوں کیڑا فائدہ ہے؟
نہیں میں تھوڑے کو پوچھدا پیا تسی ہن بھی معذور بولے حضرت تسی ہن بھی آکھیا کہ مفتی فرید صاحب نو میں معذور سمجھنا پھر سارا نو تسی معذور سمجھنا کہ انہاں نو سمجھ ہی اگو جائیے اے کی دار جے اچھا وہ سارے معذور ہو گئے تو تسی غیر معذور ہو گئے میں تے دس رہا پر مسئلہ کے دیوبند نہیں اور حضرت تسی تو پوچھ رہے ہو کہ مسئلہ کے دیوبند کی ہے میں اچھا میں آکھنا کہ نہیں میں معذور سمجھیا کہ انہاں میں پھر اگر ہن تسی مینوں حوالہ فتاوا رضیہ شریف دا دتا ہے نا فتاوا مصطفیہ دا ہن میں تے آکھ سکنا اپنے کولو کہ میں انہاں نوں معذور سمجھنا نہیں غلط ہے کینوں معذور سمجھنا نہیں اگر جان چھڑاونی ہوے نا میں تو میں ہی آکھاں میں حضرت معذور سمجھنا میں تے تواڈے خان صاحب دا فتوی دیتا ہے کہ تانوں عقل تو آوے لیکن بیچارے دی عقل بیچارے دی حضرت تسی اور ذاتیات تے نہ ہو تسی اے نہ آکھو ذاتیات تے میں نہیں پیاندا صحیح پیانا تسی عقل تو بیچارے فارغ ہوندے جی بس عقل اے ہن میں ہی آکھ چڑھنا کہ دیوبندی عقل تو فارغ ہوندے اس تے پھر گل بڑھنی کوئی نہ میں گل بنانا فارغ ہو گیا دیوبندی عقل تو فارغ ہو گیا تو تینوں جواب نہ دے گیا نہیں حضرت اس واسطے تو بھی عقل تو معذور ہی نہیں حضرت تسی مفتی فرید صاحب نو معذور رکھ دے ہو صاحب علامہ خازن نو تساں معذور سمجھنے ہو سارا نو معذور سمجھ دو پھر یار خازن دیکھو میری بات ہے خازن نے تو کوئی عالم الغیب کا لفظ بولے ہی نہیں نا انہوں میں کی معذور والی گل کی کرا اس کو تو مینوں کلپ گل پتہ لگ بنے تیرا کلپ گل نہیں خازن نے تو واضح طور طریقہ علماء کا نہیں خازن نہیں بول رہا جھوٹ چل سن جھوٹ نہیں بول رہا تو کرے بگال میں نہیں تسی معذور دا لفظ بولے معذور دا لفظ نہیں مولانا اگر تسی معذور دا لفظ اگر تسا معذور دا لفظ نہ بولا میں تورے ہاتھ تے بیعت کرساں تو بیعت تو اس لیے کائی نہیں کیتی مفتی نو خدا دی قسم ہے مفتی صاحب نے اتنا بڑا جھوٹ بولا سی مفتی صاحب نے کہہ سی کہ کلیات امدادیہ حاجی صاحب دی ہے نہیں کتاب اگر مفتی جو جھوٹ بولے آئی تو تائی موقع دے آکھیا میں تو آکھیا ہی حضرت میں تو پٹدا پیا سی بار آکھدا پیا سی میں تو بار آکھدا پیا لیکن مفتی صاحب نے اتنا بڑا جھوٹ بولے گل سن اگر اپنی گل سچی ہو نا تسی کلپ بھیجو پتہ لگ گئی نہیں کلپ میں نہ بھیجدا میری گل سنو نہیں میں کلپ نہ بھیجدا میں کلپ ساتھ لئی آنا میں تھوڑے کول فرگودی آنا پیا اوتے تھوڑا جڑا مرکز اہل سنت و جماعت ہے نا اوتھے میں تھوڑے کول آندا پیا اگر معذور دا لفظ تھوڑی زبان کی نہ نکلا ہوئے میں تھوڑے ہاتھ تے بیعت کرے سا گل سن میری گل سن اچھا چلو ایک منٹ بالفرض میں آکھیا یہ چاہ ہونے دیتے کیڑا معذور شرعی لازم آ گیا تسی منو تو صحیح نا تسی منو تو صحیح نا کہ میں نہیں مندا دیکھو میری گل سنو میں چونکہ مینوں یاد ہے کہ میں نہیں آکھیا تسی آکھیا معذور آکھیا گل سنو جی مینوں کلپ بھیج دیو تسی آدیو کلپ نہیں بھیجدا میں لایا سا جگن واسطے پہ نا تسی میری تاریخ دو میں اس دن آ جاتا تھوڑے کول حاضر ہوتا میری گل سنو گل جی مک گئی گل مک گئی جی میں آکھیا مثال کے طور تے میں آکھیا جی فرض آکھیا جی ہن دسو تسا اے دے اوتے کی فتوی لگ گیا پہلے تسی اقرار کیتا ہے کہ میں آکھیا تسی ہن تسلیم کردے پے ہو نا نہیں میں تسلیم نہیں کی نہیں ادھر مثال دے طور تے میں اقرار کیتا نا پہلے اقرار کرو مولانا پہلے تسی اقرار کرو میں آدھا پیا بل فرض میں آکھیا یہ اے تے جرم کی ہو گیا دسو تسی آکھیا اقرار میں کیوں کرا جو میں تے یاد ہے کہ میں نہیں آکھیا اچھا پھر اس طرح ہے مولانا اگر تسی نہیں آکھیا تھانو شک شبہات ہے تسی مینوں ڈیٹ دیو میں تھوڑے کول اوتے حاضر ہونا اگر معذور دا لفظ تسی تسلیم کیتا تے تس پھر میرے ہاتھ تے بیعت کرسو اگر نہ کیتا میں تھوڑے ہاتھ تے بیعت کرتا میں تینوں آدھا بیان دیکھو میری ایک بندہ اپنے ظن غالب کی بنیاد پہ آدھا پیا کہ میں گل نہیں کی اچھا لیکن میں اے پیا نہ کہ اگر بالفرض میں کیتی بھی ہے اے تے جرم کے لازم آیا اے دسو میں جرم اے آندا پیا ہے کہ جیڑا مسئلہ آوے تسی سارے نو معذور کیتی آندے ہو تے آپ نو غیر معذور اے گل بہت اچھی تواڈی تے اور میری گل سنو جی جس دی گل قرآن و سنت اور شریعت کے خلاف ہوئے اور وہ بندہ بھی بہت بڑا عالم ذی قدر ہوگا یہ مناظرہ جنگ کی لکھی ہوئی گل ہے کہ میں اپنے نہیں کرتا اشرف سیالوی نے بھی انہیں کیتا جس لئے ایو جیا بندہ صاحب علم ہوگا شخصیت ہوگا بندہ ہوگا
اساں اس دی گل نوں قرآن و سنت کے مطابق اگر دیکھیے ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن و سنت تے شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ بدعتی ہے. اساں اس نہ بدعتی نہیں آکھیا اساں بدعتی تے قرآن وقت ہے نا جنہاں دا عقیدہ بدعتی آ رہا ہے. تھوڑے نزدیک جس طرح جنازے دے بعد ثابت نہیں تے مفتی صاحب آکھدا پیا جائز ہے تے بدعتی تا ہویا. گل تے سن جی ایک بندہ شریعت اور علم فن اور تفقہ حدیث انہاں دی مہارت رکھدا ہے. جی اگر اودے کولوں کوئی خطا ہو گئی سی جی تو اساں اس نو اس خطا دے وچ معذور سمجھتا ہے، اس خطا کو دی پیروی بھی نہ کرتا ہے. جی ہن رہ گئی گل تساں اے سوال کر سکدے ہو البتہ کہ کوئی اگر بریلوی جنازے تو بعد قائل ہوئے او بدعتی بن گیا ہے. جی دیوبندی اگر قائل ہے تو بدعتی نہیں. اے سوال ان جڑدا پیا. نا مفتی فرید صاحب بھی مفتی فرید صاحب تے بدعت دا فتوی لگدا ہے، قاضی عبد الکریم صاحب تے بھی لگدا ہے، مولانا احمد رضا بجنوری تے نہیں حضرت اے تو تسلیم کرو کہ تسی جڑی بدعت دی رٹ لگی ہے نا بدعت دی رٹ تسی اس تو باز آؤ. اتنا امت نو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، تھوڑی مہربانی ہو سی. اسی امت نو بالکل ٹکڑے نہیں کردے، اسی اس بندے دے خلاف ہیں جس نے ٹکڑے کیتا ہے. نہیں سب تو پہلے شیطان پونا تواڈے اس احمد رضا نے کیتا ہے. امت تے کفر دے فتوی اس نے لائے. اچھا ایک اور سوال تسی مولانا احمد رضا علیہ رحمت نہ لے، میں تھوڑے کول پوچھدا کیا تھوڑے نزدیک احمد رضا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ بات بھی بحث ہے. نہیں میری گل سن، تسی انہوں نے شیطان آکھیا نا، اس نے لوگاں دے کافر دے فتوی لائے. امت وچ بگاڑ اس نے پیدا کیتا ہے، اور اساں جیڑا بندہ امت مسلمہ دے وچ بگاڑ پیدا کرے اسی تو تے مخالف ہیں. پہلے تسی آپ کر دیو، پیدا کرنا پہلے تسی آپ کر دیو حضرت، کیسے پہل کر دے تسی پہلے آپ کر دیو. تھوڑے جڑے اکابرین خان دا تو سارا جرم ہے حضرت مولانا تھوڑے اکابرین لکھ گئے نے کہ میلاد بھی جائز ہے، شب برات دا حلوہ بھی جائز ہے، 11ویں بھی جائز ہے. تسی اگے جائز میلاد جائز کوئی نہیں قرار دیتا، جھوٹ ہے تیرا. بس جڑی اپنی گل آوے تا او سچ ہے تے ساڈی گل آوے جھوٹ ہے. میں تانوں حوالہ دینا، تسی حوالہ لے. گئی ایک اکابر دی گل دس پر میلاد جائز کہہ لکھیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جی سن میری گل، جی انہاں دا رجوع پڑھیا ہی کتھے رجوع دا؟ بھائی یہ تو تینوں پتہ کوئی نہ، تیری عقل تے بندہ کرے. حوالہ دیو نا. تینوں ایو کچھ پتہ ہے بھائی جیڑا نا کڑوا تھو نہیں تسی حوالہ دیو نا، بولو کتھے رجوع نہ دا. مذہب تے تہاڈا عمل ہے حضرت تسی انہاں دا حوالہ دو. اچھا میں کدوں آواں؟ تسی مینوں ڈیٹ دو. جدن دل لا دیا ون نہیں اگے تسی ہووے ہی صحیح نا، میں آواں دور سفر کر کے پھر تسی اگے نہ آو تو پھر فائدہ کی ہے؟ جدن تیرا دل لا دتوا نہیں پورا عالم ہے جی، پورا عالم ہے تو الحمدللہ. کتنے دور حدیث کیتے جی دور حدیث کیتے؟ میں سیالکوٹ کی تھی. سیالکوٹ کیڑا مدرسہ ہے؟ سیالکوٹ قادری دا. پھر تھانوں میں چکر لوا سا اتھوں سیالکوٹ، تسی نہیں تکیا تو میں تکا سا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ضیاء القادری دا مدرسہ ہے. میں تھوڑے کول جڑا پہلے سوال کیتا پہلے تسی اونوں پورا کرو کہ مولانا احمد رضا تھوڑے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ میرے نزدیک مسلمان ہے یا کافر ہے اے بات نہیں تسی تقریراں چاک دیو، تسی تقریراں چا دیو او دجال ہے، او جھوٹا ہے، میری گل اس طرح دے الفاظ بول دیو. حالانکہ اس دجل کیتا ہے، اس جھوٹ بولے ہے. اچھا حالانکہ خطبات حکیم الاسلام والے خود قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتا پیا یار انہوں. یار گل تے سننا بچے اس لیے اس بندے نے کیتا دجل پورا ہے. میں قاری طیب دجل نو رحمۃ اللہ علیہ لکھتا پیا، دجل نو رحمۃ اللہ علیہ لکھنا جائز ہے؟ اگر دجال نو رحمۃ اللہ علیہ کوئی بندہ بول کے لکھی بوے اور انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ واقعہ دجال آئی تو معذور ہے. تے اشد العذاب دے اندر مولانا تھانوی تے اودے واسطے ایصال و ثواب واسطے دعا ہی منگدا ہے. مولانا تھانوی دی اشد العذاب ہے ہی کوئی نہ، یہ تو تیرا جھوٹ ہے. اودے وچ اودی حکایت تھانوی دی تیرا اپنا مولوی لکھی بیٹھے. بالکل جھوٹ بولے. نہیں اشد العذاب نہیں. تسی واٹس اپ نمبر دیو میں تانوں بھیجدا.
حضرت تھانوی بھی قطعاً حکایت کوئی نہیں شد العذاب پہ جو جھوٹ بولے تھا. اچھا صراط مستقیم دے اندر تھانوی دے سامنے یار مولا بس جھوٹ یار قذاب تو جھوٹ تو تسی بول دے ہو کہ حاجی مطلب میں گل تو وہ سچی کی تھی شان صاحب تسی حاجی امداد المہاجر مکی دا رجوع دسو کتے رجوع حاجی صاحب دا میں وہ تیرے بٹھا دے سا کتے لیکن اس تو پہلے تے ماننا کہ خان صاحب دجال آئی کذاب آئی جھوٹ بولتا ہے. نہیں بس قاری طیب رحمت اللہ علیہ لکھی بھی یار انصاف کرو قاری طیب رحمت اللہ علیہ لکھی بھی اعلی حضرت نو دسو یار قاری طیب صاحب اگر رکشائی ہوئے لیکن او دے آکھن نال کیا او دے بدل ختم ہوئی ائی تا گل مولی اللہ مچھے نا ائی تا آکھنے ہیں کہ جل اپنے گھر دی ہے دجال اونوں میں آکھا یا تو آکھی یا کوئی آ کے رحمت اللہ علیہ او دجال طرح ہے. تسی حاجی صاحب دا رجوع دسو امت مسلمہ دے ٹکڑے کرے مسلماناں دے دو حصے کر چھوڑے جی خود او دے حالات زندگی وچ بریلویاں نے لکھیا ہے کہ 50 سال اس محنت فرمائی یہاں تک کہ بر صغیر کے لوگوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. اس کام تے تسی نو بچے دے او کام نا او کام تسی کر دے پے اج کل جڑی تقریر میں تھوڑے سننا نا او دے حالات تینوں اگر او دے حالات تے پتہ نہ ہوے تے میں کہ نہیں تسی حاجی صاحب دا رجوع دسو مینوں مولانا شاہ قادری دی لکھی ہوئی او دے مولانا تسی حاجی صاحب دا رجوع دسو کہ او کیڑی کتاب ہے کیڑا رسالہ میں رجوع تو بس دس دیسا لیکن خان صاحب دے تو دجل منوائی نہ نہیں تسی حاجی صاحب دا رجوع تے دسو یار وہ دجل منی بیٹھا خان حضرت یہی تو گل ہے نا یہی تو گل ہے نا کہ اگلے دن فتح الربانی دا اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جڑے نے او اللہ دا جھوٹ ثابت کیتی بین فتح الربانی حالانکہ اتنے جھوٹ ہے اتنے کذب دی گل ہے ہی کونا. خدا دا بندہ میں جھوٹ دی گل نہیں کیتی. ہاں کس دی گل اے بھی تیرا دجل تے جھوٹ ہے. کیونکہ تسی اللہ واسطے جائز سمجھدے ہو اپنے واسطے میرے خیال ہے تسی واجب سمجھدے ہو. سن تو ہن فضل چشتی دی او دی تقلید کر رہے ہیں. ہن میری گل سن فضل چشتی چنگا تینوں یار تیرا آپریشن کیتا اس نا اس واسطے فضل چشتی نہیں ہویا. اچھا یار حاجی صاحب میرے کو ٹائم کو نہیں حاجی صاحب تسی رجوع دسو. سن حاجی صاحب دا رجوع فضل چشتی کا کیا یار فلا یار حاجی صاحب دا تسی رجوع تے دس امکان کذب دا عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھے ہیں. کتے لکھے گل کیتی اور الویہ میں کتے لکھے تیرے کول فتح الربانی ہے بالکل ہے کتنے صفحے دی ہے کتاب تسی جلد دسو صفحہ نمبر دسو. لا حول ولا قوت جڑے جاہل نو اے نہیں پتہ کہ اودی جلداں کتنی ہیں اس کتنا کی او دا میرے کول کتاب ہے ساڈی لائبریری وچ موجود ہے یار لائبریری تو جلد دس صفحہ جلد ہے چل 10 پتہ لگ گئی تو صفحہ دس. او خدا تعالی ہدایت دے میرا یار صفحہ نمبر دسو نا صفحہ گل سچی کیتی چارہ خدا تعالی ہدایت دے اے تا تسی پتہ کتنی جلد اے تسی جو ساڈی لائبریری وچ موجود ہے تسی دسو صفحہ نمبر دسو. یار لائبریری وچ موجود ہے تے کتنی جلد ہے 10. اچھا تسی صفحہ نمبر دسو. تسی حاجی صاحب دا رجوع تسی جھوٹ بولی بیٹھے ہو تسی اتنا جھوٹ بولی بیٹھے ہو حاجی صاحب دا رجوع نہ دسے حاجی صاحب کا رجوع نہ دسے پہلے مان کے خان سے دجال آئی اور میں بھی اودا پیغام دجال استغفر اللہ جڑا خان جڑا اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نو دجال ہے کہ خود دجال ہے جڑا اعلی حضرت نو کافر آ کے ساڈے نزدیک او کافر ہے. تھانو اعلی حضرت تو یار کیوں چڑے اتنی کیوں امت نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے ہو. گل سن میری ٹکڑے تو تسا کیتا نا ایک خان صاحب دجال ہے کہ اس امت نو ٹکڑے کیتا. ہاں خان صاحب حق دی گل کیتی ہے تسی خان صاحب حق دی گل کی تاں تے تھانو او سیم کمپائیں نا فتح الربانی دی کتنی جلد ہے. حاجی صاحب دا رجوع دسو کتے. میں تو تسلیم نہ ہوتا نہیں. پہلے سوال میرا حاجی صاحب دا فتح الربانی دی گل بعد وچ ہوئی ہے پہلے حاجی صاحب دی گل چلدی پئی ہے. حاجی صاحب دا رجوع دسو تسی رسالے دا نام دسو. آپ کیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہے تسی بولو کہ میں جھوٹ بولے حاجی صاحب دا رجوع ہے اور قسمیہ میں کہہ رہا ہوں اور قسمیہ کہ تسی جھوٹ بول دے پے ہو جان چھڑان واسطے. ہاں میں جھوٹ نہیں بول رہا میرے کول حوالہ موجود ہے جسے بھی چھڑاون لگا دسو پورے سب مانوائی نہ کہ فتح الربانی دا میں جھوٹ بولیا. حوالہ سناؤ
لا حول ولا قوت الا باللہ. جس جاہل کذاب یار اکذب اور جیل دجال کٹے تا تسی آؤ، جیل کٹے تا تسی آؤ کہ حاجی صاحب دے تے اتنی وڈی تہمت تسی لئی پے کرو. رجوع کتے اور دسو. میں تو مت نہیں لینا، مینوں لوڑ نہیں ہے، لیکن تو شیخ عبد القادر جیلانی دے نام تسو مفتی معذور فرید صاحب نو معذور رکھ دیو، علامہ بغوی نو معذور سمجھ دیو، علامہ خواجہ نو معذور سمجھ دیو. او اکابرین معذور، اور اج دا جڑا مولوی تے اج دا جڑا ملا ہے کذاب جھوٹا دجال، او اپنے آپ نو غیر معذور سمجھدا. لا حول. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی مولانا ابو ایوب صاحب جی کہیں مصروف تھے؟ میں نے 3-4 کالیں کی تھی آپ کو. جی جی اب آپ مصروف ہیں یا 5-10 منٹ آپ ہمیں دے سکتے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ میں محمد متی اللہ بات کر رہا ہوں، کہاں سے؟ ضلع میاں والی سے. جی فرمائیں. اچھا پوچھنا یہ تھا کہ جنازے کے بعد دعا کا مسئلہ، کہ اس ہاں جی. میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بدعت ہے